الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ آج ہمارے اس ادارہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں ملک پاکستان کے عظیم خطیب، واعظ خوش الحان، مقرر ذی شان، قاری القرآن محترم جناب قاری مولانا محمد اسحاق اکاڑوی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ پورے ملک میں قرآن و سنت کی آواز کو گھر گھر، بستی بستی، قریہ قریہ پہنچا رہے ہیں۔ شیخ محترم سے ہم نے گزارش کی کہ آپ ہمیں بھی اور ہمارے طلباء کو بھی قرآن سنائیں، تو آج شیخ محترم تشریف لائے ہیں۔ میں گزارش کروں گا الشیخ مولانا قاری محمد اسحاق اکاڑوی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے کہ وہ ہمیں بھی قرآن سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني فهما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ وقال اللہ تعالی في مقام آخر، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كما قال۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس مالک کے رب ارض و سما کی توفیق سے آج ہم 10 فروری سن 2019 اتوار کے روز دوپہر کے ٹائم میں جامعۃ الاحسان اسلامیہ حضرت
شیخ مکرم مولانا احسن سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی کی محبت بھری دعوت کے ساتھ اللہ کریم کی رحمت سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اسی طرح حرمین شریفین میں بھی جمع فرمائے۔ سب مل کے کہیے آمین۔ اور یہ بھی درد دل سے دعا ہونی چاہیے اور ہمیشہ کے لیے اپنی دعاؤں میں اس فکر کو اور ان لفظوں کو ہمیشہ کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا کہ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن اپنے فضل و رحمت سے اپنی جنت الفردوس کے محلات کا وارث بنائے اور امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ تو میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ملک پاکستان کے جہاں اور ہمارے بہت سارے ادارے ہیں، ان اداروں میں جامعۃ الاحسان کا بھی ایک نام ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس کا بھی بڑا نام ہے۔ اللہ کریم جامعۃ الاحسان کو دن دگنی رات چوگنی اللہ مزید ترقی عطا فرمائے اور طلباء کرام اور اعضاء کرام جو یہاں سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ تو بالاختصار چونکہ عزیز طلباء کرام کی محفل میں ہم طلباء کرام کے سامنے اپنے آپ کو ایک ادنا درجے کا طالب علم سمجھتے ہوئے میں عزیز طلباء کرام کے سامنے کیا بیان کروں، بس میرے سامنے عزیز طلباء کرام آپ کی عظمت، آپ کے مقام و مرتبے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ کریم نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کو ازبر کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے اللہ کریم نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ جو طلباء کرام دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ سب کا شرح صدر فرمائے۔ اور حضرات بات یاد رکھنا، اگر دین اسلام کو سمجھنا ہے تو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کتاب و سنت کی تعلیمات کے طرف آنا ضروری ہے۔ قرآن و سنت کے قریب آؤ اور قرآن و سنت کے قریب آنے کے بعد غور کرو گے، فکر کرو گے، محنت و کوشش کرو گے تو انشاءاللہ دین اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، دین اسلام کی تعلیم یہ کالجوں میں، سکولوں میں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم نہیں ملے گی۔ اگر ملے گی تو اللہ کی رحمت توفیق سے ان اداروں سے ملے گی۔ اداروں کا بڑا کردار ہے۔ آج بعض ندان کہتے ہیں اداروں کا کیا کردار ہے، جو جامعات ہیں ان کا کیا کردار ہے۔
طلباء کا کیا کردار ہے؟ بہت بڑا کردار ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں۔ یہ ادارہ یہ آج کی بات نہیں ہے، سب سے پہلے ادارے کو تعمیر کرنے والے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی میں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میرے عزیز طلباء کرام، مدینہ پاک کے اندر اللہ سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی مسجد نبوی کی نمازیں عطا فرمائے۔ مسجد نبوی کے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے صفہ کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، یہ وہیں سے اداروں کا سلسلہ چلا ہے۔ بنیاد مسجد نبوی میں رکھ دی گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے رکھی ہے، اور اس کے بعد آگے یہ سلسلہ چلا ہے، آج بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ طلباء اکرام یاد رکھنا، یہ ادارے ہیں اللہ کی توفیق سے چلتے ہیں، چل رہے ہیں، انشاءاللہ حکومت جیسی بھی آئے، حکومت جیسی بھی آئے ضرور آئے، لیکن ادارے نہ حکومتوں کے محتاج ہیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اگر ہم نہ ہوں تو ادارے کیسے چلیں گے، یہ بھی خیال غلط ہے۔ اللہ کی رحمت سے چلتے ہیں، چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، بات آگے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت توفیق سے ان اداروں میں کیا ملتا ہے؟ تربیت ملتی ہے، تزکیہ نفس ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم ملتی ہے، کیا ملتا ہے؟ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث کا علم ملتا ہے، اور اہل حدیث کا درہ امتیاز ہے۔ کسی کے حصے میں فقہ کی بات آئی، کسی کے حصے میں فلسفہ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا، لیکن اہل حدیث کا امتیاز ہی ہے۔ اہل حدیث کا درہ امتیاز دیکھیے کہ اہل حدیث کے حصے میں یا رب کا قرآن آیا یا محمد پیارے کا فرمان آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو اور میرے عزیز طلباء کرام، قرآن کریم سے محبت کیجئے، قرآن کریم کو دل لگا کے پڑھیے، قرآن کریم پہ دن رات غور کیجئے۔ آج آپ کا وقت ہے، آپ محنت فرما رہے ہیں، آج آپ طالب علم ہیں، آگے وقت آئے گا، آپ انشاءاللہ وقت آئے گا، کوئی آپ میں سے عالم دین بنے گا، کوئی محقق بنے گا، کوئی محدث بنے گا، کوئی مفسر بنے گا، اللہ کی رحمت سے بنے گا۔ اور یاد رکھنا، آج محنت کرو گے، انشاءاللہ آگے چل کر اللہ کی رحمت سے آپ کے مقام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ حضرات نے اور میں نے اور میرے تمام شیوخ حضرات جو تشریف فرما ہیں، یقیناً ہم سب نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن جب ہم ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، موطا امام مالک کو پڑھتے ہیں، تو پڑھنے کے بعد امام صاحب سے یاد رکھنا ملاقات تصوراتی انداز میں ہو جاتی ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ امام صاحب کو دیکھا نہیں، لیکن یہ دین اسلام کے علم کی بدولت ان سے ملاقات ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کے کردار کا، ان کے افعال کا، ان کے اعمال کا، ان کی سیرت کا پتہ چلتا ہے۔ تو میرے عزیز طلباء کرام، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنے اندر ایسا تقوی پیدا کریں، ایسا انداز پیدا کریں، ایسا کردار پیدا کریں کہ آپ کا بھی نام اسی طرح دنیا کائنات میں زندہ و جاوید ہو جائے، بلکہ قیامت کے روز بھی آپ کا نام پکارا جائے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بلایا جائے۔ کس طرح بلایا جائے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد